بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ رمضان کی آمد ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور صحت کے ساتھ سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، آج ہم عبادات اور اس کے مقصد پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومن تفکر کرنے والے اہل علم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اے اللہ، آپ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، باطل پیدا نہیں کی۔ سبحانک فقنا عذاب النار، آپ کی ذات پاک ہے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر 5 فرض متعین کیے ہیں، نافذ کیے ہیں۔ پہلا فرض کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی آپ نے کلمہ پڑھا اور آپ شرک سے پاک ہو گئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں۔ آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کیا، اس کا بندہ تسلیم کیا۔ اسی طرح یہ پہلا فرض ہے لا الہ الا اللہ، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، آپ شرک سے پاک ہو گئے۔ اب آتے ہیں نماز پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ دیکھیں، جو شخص نماز پڑھے اور بے حیائی اور برے کاموں میں بھی ملوث ہو، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، کچھ اور کر رہا ہے۔ اب آپ تیسرا فرض روزہ، لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جیسے پچھلی امت پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ کس قدر خوبصورت بات ہے کہ ہمیں صرف بھوکا اور پیاسا نہیں رہنا، بلکہ اس پورے مہینے کی پریکٹس، اسپریچول پریکٹس سے ہمیں متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے۔ اور متقی کون ہوتا ہے؟ جو گناہوں سے اجتناب کرے اور نیکی کی طرف راغب ہو، وہ متقی ہے۔ اگر وہ یہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے خوشخبری سنائی ہے، ان للمتقین مفازا، متقیوں کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ حدائق وعنابا، گھنے گھنے باغ اور انگور، وکواعب اترابا، کم سے نوجوان عورتیں، وکأسا دہاقا، چھلکتے ہوئے جام، لا یسمعوا فیہا لغوا ولا کذابا، اس جنت میں نہ تو بیہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ۔ ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ رب کائنات کی طرف سے ایک کیلکولیٹڈ اجر ہے۔ یہ ہے ہمارے رمضان کا مقصد۔ اگر ہم اس مقصد کو پورا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روزے کو روزے کی طرح رکھو گے تو تمہیں وہ متقی بنا دے گا۔ باقی اگر صرف پکوڑے کھانے ہیں یا شربت پینا ہے یا سونا ہے، جب تک ہم روزے کا ادراک نہیں کریں گے، ہم روزہ کیسے رکھیں گے؟ اسی طرح حج ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا۔ حج کی تعریف کیا ہے؟ حج کا مطلب یہ ہے کہ بیت اللہ کی زیارت کی غرض سے گھر سے نکلنا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ایک طلب دیدار خدا کی طرف پہلا قدم ہے۔ آپ کس کی زیارت کے لیے نکل رہے ہیں؟ بیت اللہ کی زیارت کے لیے، وہ گھر جو اللہ سے منسوب ہے۔ کوئی خالی
پتھر اور کنکر کی چیز بنے ہوئے کی آپ زیارت نہیں کر رہے، بیت اللہ کی زیارت کے نکل رہے ہیں، اس کے شوق سے نکل رہے ہیں۔ آج جب آپ بیت اللہ کی زیارت کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو کل مومن قبر سے اللہ کے دیدار کی زیارت کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے قبر سے نکلے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے چمک رہے ہوں گے، اپنے رب کے محو دیدار ہوں گے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ پر آ جائیں۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے پاکیزگی۔ قرآن میں آیا ہے کہ وہ مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو جائے۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس میں نہ ریا ہو، نہ کوئی ایسی احسان جتانے والی چیز ہو، لی وجہ اللہ، یعنی وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے خون پسینے کی کمائی کسی نادار یا غریب کو دیتا ہے تاکہ پاک ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو خوشخبری سنائی۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب وہ خوش ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 فرائض رکھے ہیں، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اس کا کتنا بڑا اجر ہے اگر ہم اسے ادراک کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوبصورتی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ شکریہ۔